الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذین وہ جنہوں نے استجابوا قبول کر لیا للہ اللہ کے لیے والرسول اور رسول کے لیے، ان جنہوں نے اللہ کے احکامات کو قبول کر لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی قبول کر لیا۔ الذین اسم موصول ہے، اور اسم موصول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو گزشتہ بات سے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ کی نعمت سے خوشخبریاں پاتے ہیں اور اللہ کا فضل پاتے ہیں، یا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نعمت سے خوشخبریاں پاتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، نہیں کرے گا۔ تو یہ ایمان والے الذین وہ ہیں جنہوں نے استجابوا قبول کر لیا ہے للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول کے لیے، من بعد اس کے بعد ما اصابہم جو پہنچا تھا انہیں، القرح زخم، اصابہ یصیب اصابت، یہاں فعل لازم آیا ہے، انٹرانزٹیو ہے، القرح اس کا فاعل ہے۔ اصابہم القرح من بعد ما اصابہم القرح، کانٹیکسٹ کے اندر غزوہ احد، اس میں مسلمانوں کو زخم پہنچا اور 70 کے قریب شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو یہاں پر یعنی یہ دھمکی بھی دے کر گیا تھا کہ اگلے سال ہم پھر بدر کے مقام پر ملیں گے، کہ اسے یہ ہوا کہ بدر میں ہم نے شکست کھائی تھی، تو چلو اب بدر کے مقام پر دوبارہ ہم معرکہ برپا کریں۔ تو لیکن وہاں سے تو وہ نکل گیا۔ آگے جا کے ان کے درمیان جب آپس میں بات ہوئی کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ مسلمان جب شکست کھا گئے تھے، ہم نے ان کے بہت سارے آدمی مارے بھی، زخمی بھی کیے، تو ہم نے ان کا بالکل خاتمہ کیوں نہیں کر دیا؟ تو ہمیں تو ان کو ختم کر کے آنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے دوبارہ بات چیت شروع کی اس معاملے میں کہ واپس جاتے ہیں اور مدینہ واپس جا کے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اسی وقت مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دے دیا، اور ابو سفیان کے پیچھے یعنی کفار مکہ جو تھے ان کے پیچھے لشکر لے کر نکلے، اور فرمایا کہ جو لوگ بھی غزوہ احد میں شریک رہے ہیں وہ لوگ نکلیں گے۔ تو یعنی غزوہ احد کے شرکاء کو، نئے شرکاء نہیں شامل کیے، غزوہ احد کے شرکاء کو لے کر نکلے اور حمراء الاسد تک پیچھے گئے ہیں۔ تو ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ محمد آ رہے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔
تو اس کے اندر اس پر رعب طاری ہو گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ انہیں غزوہ احد میں جو زخم پہنچا تھا، مصیبت پہنچی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کر لیا، اور وہ اسی وقت دوبارہ مشرکین اور کفار مکہ کے پیچھے حملے کے لیے نکلے۔ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا ہے ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا ہے، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جس کی اللہ رب العزت نے پھر انہی صحابہ کرام کی تعریف بھی کی ہے جو غزوہ احد میں شامل تھے، اور فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین، جو قالا کہا تھا، لہم ان سے، الناس لوگوں نے، ان الناس یقیناً لوگ، قد جمعوا وہ جمع ہو چکے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس تم ڈرو ان سے۔ ابو سفیان جو تھا، ایک تو ایک میدان میں جنگ ہے، دوسرا جو میدان میں جسمانی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک اعصابی جنگ ہوتی ہے، نروز کی جنگ ہوتی ہے۔ اس نروز کی جنگ میں جو میڈیا وار ہے یا پراپوگنڈا ہے، وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ابو سفیان نے باقاعدہ پے کر کے، لوگوں کو پیسے دے کر یہ اس کام پر لگایا ہوا تھا کہ وہ جا کے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ بس جمع ہو رہے ہیں، بڑا لشکر جمع کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ باقاعدہ یعنی پیڈ ورکر ہوتے تھے جو پروپیگنڈا وار کرتے تھے۔ آج کل بھی میڈیا میں یہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں اور جو اس طرح کے جو ہے نا انالیسسٹ ہیں، تو وہ پیڈ ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی طریقہ کار آج بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم پس تم ڈرو ان سے۔ تو وہ یہاں پہ بھی کہا گیا، لوگوں نے کہا فزادہم ایمان، تو اس نے انہیں ایمان میں بڑھا دیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا ایمان والوں نے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ عمدہ وکیل ہے، کارساز ہے۔ فانقلبوا، پھر وہ پلٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی جانب سے نعمت لے کر، وفضل، اور فضل لے کر، یعنی جو ایمان والے تھے، جو جن سے کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، تو وہ نکل آئے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال ہم بدر میں پھر ملیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے ایک سال بعد، یعنی 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچ گئے، اپنے ساتھی لے کر۔ 1000 سے زائد صحابہ کرام تھے، اور بدر میں آپ نے 8 دن قیام کیا۔ تو ابو سفیان کو لوگوں نے غیرت دلائی، اس نے پروپیگنڈا تو کیا ہوا تھا کہ بس ہم جمع ہو رہے ہیں، لشکر جمع ہو رہا ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ جب اس سے یہ خبر ملی کہ نبی علیہ السلام تو آ چکے ہیں، تو اس میں دونوں قسم کے لوگ تھے مکہ کے اندر، کچھ ابو سفیان کو ہلا شیری دینے والے بھی تھے، کچھ روکنے والے بھی تھے۔ تو صفوان بن امیہ روکنے والوں میں سے تھا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ تم اس طرح کی بڑک نہ مارو کہ بھئی اگلے سال ہم بدر میں جائیں گے، تو اب وہ دیکھو آ گئے ہیں نا، تو اب کیا کرو گے؟ تو اس نے بہرحال تھوڑے سے کچھ لوگ اکٹھے کیے اور وہاں سے لے کر نکلا، اور تھوڑا سا آگے آ کے تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ موسم اچھا نہیں ہے اور قحط سالی ہے، تو اب جو ہے نا وہ فی الحال لڑنے کا موقع نہیں ہے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو وہاں ان کے اپنے خلاف جو وہی لوگ تھے، انہوں نے اس کو غزوۃ السویق کا نام دے دیا کہ یہ مکہ والوں نے جو ہے نا ستو کھانے کا غزوہ کیا تھا۔
تو یہ گئے جا کے جو ہے نا وہ ایک چشمے پر بیٹھ کے ستو بنا کے کھا پی کے واپس آ گئے، تو وہ الٹا وہی ان کے اوپر یہ اثر ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام گئے تھے تو انہوں نے وہاں ایک تجارتی میلہ لگتا تھا، اس تجارتی میلے میں شرکت کی اور اپنا بہت سارا سامان بیچا اور بہت سارا فائدہ تجارتی طور پر حاصل کیا، تو اللہ کی جانب سے اجر بھی ملا اور فضل بھی ملا، یعنی رزق بھی ملا۔ تو اس کو اللہ نے بیان کیا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ پلٹے اللہ کی جانب سے نعمت لے کر، وفضل اور فضل لے کر، یعنی کہ سامان تجارت اور نفع لے کر، لم یمسسہم سوء، نہیں چھوا انہیں کسی برائی نے، یعنی کوئی انہیں تکلیف ہی نہیں پہنچی، کوئی مارکا بھی نہیں ہوا، اور اللہ کی جانب سے اجر بھی ملا، نعمتیں بھی ملی، اور اللہ کی جانب سے فضل بھی ملا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی تھی، پیروی کی تھی اللہ کی رضامندی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے یعنی فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے، یعنی اللہ انسان کے حق سے زائد اسے دینے والا ہے اور بہت زیادہ دینے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، انما کلمہ حصر ہے، بس بات یہ ہے، ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف، جو خوف دلاتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں کو، یخوف کا مفعول ہے اولیاءہ، یعنی وہ اپنے ہی دوستوں کو ڈراتا ہے شیطان، تو یعنی کہ وہ شیطان سے جو دوستی کرتے ہیں وہ شیطان انہیں ہی ڈراتا ہے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یوں بھی ہے، انما ذالکم الشیطان، بس یہ شیطان ہے، یخوف، جو خوف دلاتا ہے، اولیاءہ، اپنے اولیاء کا، یعنی اپنے ولیوں سے ڈراتا ہے، یعنی جو شیطان کے دوست ہیں تو وہ ان سے ڈراتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے ایمان والوں کو ڈراتا ہے، ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا اس کا مفہوم یوں ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف باولیائہ، کہ شیطان اپنے چیلوں ہی سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان خود تو سامنے نہیں آتا لیکن وہ اپنے اولیاء کو سامنے لاتا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ ڈراتا ہے۔ تو یہ اولیاءہ میں جو حمزہ ہے کے اوپر زبر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ منصوب بنزع الخافض، کہ یہاں حرف جر تھا اس کو حذف کیا گیا تو اس کی جگہ پر زبر دی گئی ہے، باولیائہ، یعنی شیطان اپنے اولیاء کے ذریعے سے، اپنے چیلوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے۔ تو آج بھی شیطان اپنے چیلوں سے، میڈیا اور اس کے جو بھی اعلی کار ہیں ان سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم خوف نہ کرو ان کا، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان رکھنے والے، ولا یحزنک، اور ہرگز غمگین نہ کریں آپ کو، الذین، جو یسارعون، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، ساز باز رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ذرا سی کوئی مصیبت تکلیف آئی تو فوراً تیزی کے ساتھ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر میں جانے میں جلدی کرتے ہیں، انہم، یقیناً وہ، لن یضروا اللہ، وہ ہرگز نقصان نہیں دے سکیں گے اللہ کو، شیئا، کچھ، اللہ کو وہ ہرگز کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کو نقصان دینا، اللہ کے دین کو نقصان دینا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے جو دین کی اشاعت کا کام ہے، دعوت کا، تبلیغ کا کام ہے، یا دین کے شریعت کے نفاذ کا کام ہے، وہ کوئی رک جائے گا یا وہ پیچھے چلا جائے گا۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے،
اللہ یجعل، یہ ان اور لا ہے، یہ کہ نہ رکھے، لہم ان کے لیے، حظاً کوئی حصہ، فی الآخرہ آخرت میں، یعنی اللہ ان منافقین کے بارے میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ، اشتروا، انہوں نے خرید لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، الکفر، کفر کو، بالایمان، بجائے ایمان کے، لینا تو انہیں ایمان چاہیے تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے تو اس سے ان کا ایمان بڑھنا چاہیے تھا، بجائے ایمان بڑھنے کے انہوں نے کفر انہوں نے حاصل کر لیا، کفر لے لیا، تو لن یضر اللہ، ہرگز نقصان نہیں دے سکیں گے اللہ کو، شیئن، کچھ بھی۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو دوبارہ کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اوپر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہاں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر اختیار کیا ہے، انما، یہ کہ، نملی، ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، خیر، وہ بہتر ہے، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ، ان کے آپ نفسوں کے لیے، یعنی ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں، انما، بس بات یہ ہے، نملی، ہم مہلت دیتے ہیں، لہم، انہیں، لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھتے رہیں، اسمن، گناہوں میں، گناہ میں وہ بڑھتے۔ منافقین کو جو مہلت ملتی ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں اور ایمان والوں کے خلاف چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر ان کو مال و دولت بھی ملتا ہے وغیرہ، تو یہ وہ گمان نہ کریں کہ بھئی ان کے لیے اچھا ہو رہا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسمن، بس بات یہ ہے کہ ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہوں میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر، کہ وہ چھوڑ دے، یعنی اللہ اس طرح نہیں اللہ کی شان کہ وہ چھوڑ دے، المؤمنین، ایمان والوں کو، علی، اوپر، ما، جو، انتم، تم ہو، علیہ، اس پر، یعنی جس کیفیت پر، جس حال میں تم ہو، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اسی طرح چھوڑ دے گا کہ سب منافق بھی اور جو مخلص ہیں وہ سارے ملے جلے رہیں گے اور منافق اور مخلص کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہوگی، ایسا نہیں، اللہ اس طرح نہیں چھوڑے گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یمیزا، وہ الگ کر دے، ممیز کر دے، الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیب، پاکیزہ سے، یعنی اللہ ضرور ایسے حالات پیدا کرے گا کہ اس میں جو ناپاک ہے وہ پاک سے الگ ہو جائے گا۔ تو یہ جو اپنے شکست ہے غزوہ احد کی، یا اس میں مسلمانوں کو زخم پہنچنے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ اللہ منافقین کو مخلصین سے الگ کر دے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم، کہ وہ اطلاع دے دے تمہیں، علی الغیب، غیب پر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ وحی کر دے یا القاء کر دے کہ یہ منافق ہیں اور یہ مخلص ہیں، یعنی بس ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ ہے، یجتبی، کہ وہ چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یعنی غیب پر مطلع کرنے کے لیے، منافقین کے نام بتانے کے لیے، یا اس طرح وہ رسولوں میں سے چنے گا، رسولوں کے سوا کسی اور پر ایسا نہیں ہوگا کہ اس پر منافقین کے نام کھل جائیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو یہاں پہ رسول واحد لانے کی بجائے رسل
جمع لایا گیا ہے تاکہ اس سے یعنی کہ متعدد فوائد حاصل ہوں۔ تمام انبیاء ایک ہی دین، ایک ہی اس پر لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تمام انبیاء پر ایمان لانے کے مرادف ہے وغیرہ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اطلاع دے دی گئی ہے تو پہلے بھی رسولوں کو اطلاع دی جاتی رہی ہے۔ قانون ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ غیر نبی پر جو ہے نا وہ وحی یا غیب پر مطلع نہیں کیا جاتا رہا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور متقی رہو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے ایک بڑا اجر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، بما، اس پر جو آتا، دیا ہے، ہم، انہیں، اللہ، اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، اللہ نے جنہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے اور وہ بخل کر رہے ہیں اس پر، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ گمان نہ کریں ہوا خیر اللہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے کہ انہوں نے اپنا مال بچا لیا ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ تو برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون، سین صوفہ سے مخفف ہے، ان قریب، یطوقون، وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما، اس کا جو بخیلو بھی، انہوں نے بخل کیا ہے اس پر، جس پر انہوں نے بخل کیا ہے، جو مال انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ ہونے سے بچایا ہے، انہیں اسی مال کا انہیں طوق پہنایا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ وَلِلَّهِ میراث السماوات، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی بھی، والارض، اور زمین کی بھی۔ جہاد میں خرچ نہ کرنا وغیرہ، یہ اس طرح دین کے کاموں میں اور بالخصوص جو واجب ہیں ان میں خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔